بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرابع فی الآیات وہی کثیرہ وقد اشیر الیہا فی الکتب التفسیریہ والکلامیہ۔ اصل موضوع ہمارا یہ تھا کہ امامت بن نص ہے، امام مقرر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فعل ہے، وہ اپنے رسول کی زبانی یا جو امام ہے وہ اپنے بعد والے امام کو بحکم خدا بتا کر جاتا ہے۔ روایات کی بحث ہوئی، روایات ذکر ہوئیں کہ روایات میں یہ بات واضح ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے بعد امام کو معین فرما کر گئے ہیں، یہ بات ختم۔ آج فرماتے ہیں کہ ہم آیات سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ یہ آیات مجیدہ بھی بعد از نبی امام کے معین ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ آیت اللہ شیخ محمد رضا المظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فقط سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کی طرف، جس کو آیت ولایت کے نام سے دنیا جانتی ہے، اشارہ کیا کہ قرآن مجید میں خداوند متعال فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس کو آیت ولایت کہتے ہیں کہ جس میں اللہ نے اپنی ولایت کا تذکرہ فرمایا کہ تمہارا ولی تمہارا اللہ ہے، اپنے رسول کی ولایت کا تذکرہ فرمایا اور آگے نام نہیں لیا، علامات بتائی ہیں۔ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تین نشانیاں ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، در حالانکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ اب ہمیں وہ تیسری ہستی تلاش کرنی ہے کہ جس نے نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو، بس وہ ہستی جو بھی ہوگی وہ ولی اللہ ہوگی، چونکہ اللہ نے اس کو ولی کہا ہے، اور ولایت بھی وہی کہ جو اس کی اپنی ولایت ہے۔ آیت مجیدہ میں غور کرنا ہے، خالی ترجمہ نہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اب لفظ ولی ایک دفعہ آیا ہے، یعنی جو ولایت اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہے کہ تمہارا ولی تمہارا اللہ ہے، پھر لفظ ولی دوبارہ استعمال نہیں کیا، فرمایا تمہارا اللہ تمہارا ولی ہے اور اس اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ مومن جس میں یہ تین نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ دنیا کے مفسر اس نقطے پر متفق ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہوا اور اس واقعہ پر آیت مجیدہ نازل ہوئی، اور وہ واقعہ یہی ہے کہ علی ابن ابی طالب نے بہت سارے صحابہ کے نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، سائل نے سوال کیا، انہوں نے اشارہ کیا، وہ ان کی انگوٹھی لے گیا، اور اس کے بعد چونکہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی۔ ایک تو ہوگی کہ یہ تین نشانیاں اس میں ہیں۔ دوسری اس میں بات ہے کہ انما ولیکم اللہ۔ اب جن لوگوں نے نحو پڑھی ہے، ادب پڑھا ہے، ان کو پتہ ہے کہ انما حاصر کا فائدہ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کو محصور کیا ہے اپنی ذات میں، اپنے رسول میں، اور ان مومنین میں جن میں یہ تین علامتیں ہوں۔
اب مفسر کہتے ہیں کہ یہ 3 علامتوں والا مومن فقط وہی ہے جسے دنیا علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتی ہے۔ تو پس اس کا مطلب ہے ولایت جو اللہ نے اپنے لیے بیان فرمائی، جو رسول کے بیان فرمائی، وہی ولایت علی کے لیے بھی بیان فرمائی۔ اللہ کو کون سی ولایت ہے؟ آیا محبت کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے یا تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ نصرت؟ نہ، آپ جتنے بھی اس ولی کے معنی فرض کر لیں یا لغات نے لکھے ہیں، 10 معنی 8 معنی جتنے بھی ہیں، ہمیں اسے لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ اللہ کو کس معنی میں ولی لیتے ہیں؟ تو تقریباً سب اتفاق سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہونے کا مطلب ہے اولا بالتصرف ہونا۔ تو پس جس معنی میں اللہ تمہارا ولی ہے اسی معنی میں اس کا رسول ولی ہے، اسی معنی میں علی ابن ابی طالب۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لفظ ولی ایک دفعہ استعمال ہو، اللہ میں معنی اور رسول میں اور ہو اور تیسرے مرحلے پر اور ہو جائے۔ ہوتا تو پھر لفظ مختلف، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ایک کے لیے علیحدہ لفظ استعمال کرتا، لیکن اسی ولی ایک رکھا اور ثابت کیا 3 کے لیے۔ تو پر اس کا مطلب ہے جو ولایت اللہ نے اپنے لیے ثابت فرمائی ہے وہی اپنے رسول کے لیے اور وہی تیسری ہستی کے لیے، اور وہ ولایت اولا بالتصرف والے معنی میں ہے، کسی اور معنی میں یہاں پر مقصود نہیں ہے۔ انشاءاللہ بات آج مکمل تو نہیں ہوگی، پھر درس کر مکمل ہوگا، لیکن یہ تھوڑا سا خلاصہ تھا، باقی باتیں ترجمے میں۔ الرابع، چوتھا امر جو اس بات سے ان الامامۃ بالنص میں آیا وہ یہ ہے فی الآیات، کہ آیات مجیدہ بھی یہی بتاتی ہیں کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، امام مقرر کرنا ہمارا کام نہیں۔ وَهِيَ كَثِيرَةٌ وَقَدْ أُشِيرَ إِلَيْهَا فِي الْكُتُبِ التَّفْسِيرِيَّةِ وَالْكَلَامِيَّةِ، علم کلام، تفسیر وغیرہ۔ والمصنف قدس سرہ اکتفا بآیت واحدہ وهي آیت الولایہ، شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فقط ایک آیت مجیدہ کو یہاں ذکر کیا، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وہی من الآیات الباہرات، اور یہ ان آیات میں سے کہ جن کا دلالت بالکل واضح اور کلیئر۔ وتقریب تلک الآیت علی ما فی العقائد الحقہ، سید علی حسینی الصادر صاحب کتاب العقائد الحقہ، خوب اس میں کیا فرماتے ہیں کہ ان وجہ الاستدلال، کہ اس آیت سے آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ بعد نبی علی ابن ابی طالب امام ہیں اور منصوص من اللہ ہیں، وہ فرماتے ہیں انداز استدلال انہوں نے یوں فرمایا کہ ان لفظت انما للحاصر لاتفاق اہل العربیت علیہ، عربی ادب کے تمام ماہرین کہتے ہیں کہ انما مفید حاصر ہے، انما مفید حاصر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ والولی وَإِن ذُكِرَ لَهُ مَعَانٍ، اب اس ولی کے لیے اگرچہ بہت سارے معنی ذکر کیے گئے ہیں کہ ولی کا یہ معنی ہے یہ معنی ہے، ہوتے رہیں، لیکن لا يناسب مع الحاصر، چونکہ یہاں انما مفید حاصر ہے تو اب یہاں عام معنی مراد ہو نہیں سکتا، چونکہ حاصر کا معنی ہوتا ہے ایک محدود کر دینا، عام ہو تو پھر وہ محدود نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں چونکہ انما حاصر کے لیے ہے تو اب حاصر ہے تو اس کا مطلب ہے ولی کے سارے معنی یہاں مراد نہیں ہیں، یعنی عام معنی میں استعمال نہیں ہے، کسی خاص معنی میں یہاں ولی استعمال ہوا تاکہ انما حاصر کے ساتھ وہ جڑ سکے۔ تو لا يناسب مع الحاصر المذکور، جب انما آ گیا
اس نے حصر کیا، تو اس کا مطلب ہے ولی کے جتنے معنی ہوں یہاں سارے معنی مراد نہیں ہے، پھر اگر حصر ہے تو وہ ایک ہی معنی مراد ہے، کیا؟ غیر اولا بالتصرف، صرف اولا بالتصرف والا معنی یہاں مناسبت رکھتا ہے حصر سے، اس کے علاوہ کوئی اور معنی مفید ہے جو حصر کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔ یعنی اولا بالتصرف وہ معنی ہے جو خاص ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور جو نشانیاں اس مومن کی دی گئی ہیں، ہر انسان اولا بالتصرف نہیں ہوتا۔ یہ حصر بتاتا ہے کہ یہ ان تین کے ساتھ خاص ہے۔ کقولہم، فرما جیسے عرب کہتے ہیں السلطان ولی من لا ولی لہ، جس کا کوئی ولی نہ ہو بادشاہ اس کا ولی ہوتا ہے۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ اولا بالتصرف، اس کے امور کو انجام دینا۔ یا کہتے ہیں ولی الدم، فلاں بندہ خون کا، قاتل کا ولی ہے۔ ولی سے مراد کیا؟ یعنی اختیارات اس کے پاس ہیں، وہ جو چاہے کرے، اس نے انجام دینے۔ ولی المیت، جیسے کہتے ہیں میت کا ولی۔ ولی کیا؟ یعنی جو اس کے امور انجام دیتا ہے، جو اس کا وارث ہوتا ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے تمام چیزوں کا۔ خوب، یا اسی طرح فقہ میں کہتے ہیں ایم امرات ناکحت بغیر اذن ولیہا، کہ جو خاتون بھی اپنے ولی کے اذن کے بغیر نکاح کرے گی فنکاحھا باطل۔ اب ظاہر ہے عورت کا بھی کوئی ولی ہوتا ہے۔ ولی کیا؟ وہی باپ اور دادا، ولی، ٹھیک ہو گیا۔ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُفَسِّرُونَ ان المراد بهذه الآیت الشریفہ علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو رسول کے بعد مومنین اور علامتیں ذکر ہوئی ہیں، یہاں مراد فقط علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لما تصدق بخاتمہ حال رکوعہ، چونکہ جب علی ابن ابی طالب نے حالت رکوع میں اپنی انگشتری کو بطور صدقہ دیا، نازلت ہذہ الآیہ، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ قال علامۃ الحلی قدس سرہ، انہوں نے بھی تقریباً یہی فرمایا۔ علامہ حلی یوں فرماتے ہیں اجمعوا علی نزولہا فی علی علیہ السلام، کہ اجماع ہے، یعنی کیا؟ علماء شیعہ اہل سنت سب یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الصِّحَاحِ السِّتَّةِ، یہ ہمارا دعویٰ نہیں، علماء اہل سنت کی جو کتاب ہیں جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں، وہ 6 معتبر کتابیں ہیں، ان میں بھی اس کا ذکر ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے۔ کب؟ اور ان سب نے کہا کہ لما تصدق بخاتمہ علی المسکین فی الصلاۃ، کہ جب علی ابن ابی طالب نے حالت نماز میں ایک محتاج کو اپنی انگوٹھی بطور صدقہ دی، بمحضر من الصحابہ، بہت سارے صحابہ کی موجودگی میں، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو پس مفسرین، چاہے وہ امامیہ ہوں چاہے وہ عامہ ہوں، اہل سنت کے ہوں، اس نقطے کو پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب کے بارے میں آئی۔ تو پس ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور علی ابن ابی طالب، یعنی وہ ان مفسرین کی اس شہادت کی روشنی میں، ٹھیک۔ والولی، اب دیکھنا ہے ولی کسے کہتے ہیں۔ ولی هو المتصرف، ولی کہتے ہیں جو تصرف کرتا ہو، جو انجام دیتا ہو، جو کارساز ہو دوسرے الفاظ میں، ٹھیک ہے جی، تصرف کرتا۔ وَقَدْ أَثْبَتَ اللَّهُ تَعَالَى الْوِلَایَةَ لِذَاتِهِ، اس آیت مجیدہ کی روشنی میں پہلے اللہ نے اس ولایت کو اپنی ذات کے لیے ثابت کیا کہ میں تمہارا ولی ہوں۔ وَشَرَّكَ مَعَهُ الرَّسُولُ، اور پھر اس میں شریک کیا رسول کو، امیر المومنین کو۔ امیر المومنین کہاں سے لے رہے ہیں؟ مفسرین نے کہا ہے، تو رہتی لوگ۔ وَوِلَایَةُ اللَّهِ عَامَّةٌ، اب دیکھنا ہے کہ اللہ کی ولایت کوئی ایک آدھ امر میں ہے یا اس کی ولایت عامہ ہے۔
اللہ کی ولایت ہمارے اوپر، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے روح، ہماری دین، ہماری دنیا، سب میں اللہ کی ولایت ہے یا نہیں ہے؟ سارے کہیں گے ہے۔ پس اگر اللہ کی ولایت عامہ ہے بجمیع جہاد فقد النبی والولی، تو پھر نبی کی بھی اور ولی کی بھی ولایت عامہ ہوگی۔ کیوں؟ فالمحصور فیہ الولایہ، اس لیے کہ انما ولیکم، اس لیے کہ محصور فی ولایت ہے، ولایت کا حاصل کیا جا رہا ہے تین کے لیے، اللہ، اللہ کا رسول اور مومن۔ خوب معلوم للصحابۃ علی ما تشہد لہ الاخبار، اور یہ بات صحابہ کو معلوم ہے۔ کیسے معلوم ہے؟ آپ روایات دیکھ لیں، اور روایات کیا کہتی ہیں کہ جناب وہ جو مومن تیسرا ہے، فرماتے ہیں ہوا علی علیہ السلام۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ قال الاستاذ الشہید آیت اللہ المطہری قدس سرہ، وہ فرماتے ہیں لم یرد فی الشرع امر باداء زکوٰۃ فی حال الرکوع، شریعت کا یہ عام حکم نہیں ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، ایسا شریعت کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، حتی یکون ذالک قانونا کلیا، تاکہ ہم کہتے کہ جناب یہ ایک قانون کلی ہے اور پھر اس کے ذیلی افراد ہیں، نہ، ایسا نہیں ہے، کوئی قانون کلی نہیں ہے کہ ہر مکلف کو اللہ کی طرف سے یہ حکم۔ پس فل آیت اشارۃ الی قضیۃ خارجیۃ لم تقع الا مرۃ واحدہ، پس یہ آیت مجیدہ اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ ایک واقعہ اس اللہ کی کائنات میں ایسا ہوا کہ ایک ہستی نے ایک فقیر کو نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں صدقہ دیا، اور وہ مرتن واحدہ، بس ایک دفعہ ہوا ہے، نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں۔ وَالشِّیعَۃُ وَأَہْلُ التَّسَنُّنِ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ هَٰذِهِ الْقَضِیَّةَ هِیَ الَّتِی وَقَعَتْ مِنْ عَلِیٍّ علیہ السلام حَالَ رُکوعِہ فِی الصَّلَاۃِ، کیا شیعہ اور کیا سنی سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ امیر المومنین کے ساتھ پیش آیا کہ انہوں نے حالت رکوع میں نماز پڑھتے ہوئے زکوٰۃ مستحق آیا اور اس کو زکوٰۃ دی۔ فالآیت نازلت فی حقہ، لہذا آیت بھی علی ابن ابی طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ وعلیہ، پس فالآیت لا تدل، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے علی ولایت علی علیہ السلام، کہ تمہارا ولی تمہارا اللہ ہے اور تمہارا رسول ہے اور علی ہے۔ بس یہ آیت یہ کہتی ہے۔ خوب خلاصہ فرماتے ہیں فَالْحَصْرُ فِي الْمَقَامِ، لہذا یہاں آیت مجیدہ میں کلمہ انما کے ذریعے ولایت کو محدود کر دینا، محصور کر دینا ان تین ذوات میں، یدل، یہ دلالت کرتا ہے کہ ان المراد من الولایہ، کہ جہاں ولایت کے بہت سارے معنی مراد نہیں ہیں، بلکہ یہاں ولایت سے مراد ہے الاولا بالتصرف، اولا بالتصرف، چونکہ یہ حصر کیا جا رہا ہے، چونکہ اللہ کو ولایت حاصل ہے یعنی اولا بالتصرف ہے، رسول کو ولایت حاصل ہے یعنی اولا بالتصرف ہے، چونکہ انما آ گیا تو ولایت معصور ہو یعنی ان ذوات میں، اور تیسری ہستی علی ابن ابی طالب، یہ ہستیاں کہ جو اولا بالتصرف۔ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ الْحَصْرُ، اگر آپ یہاں ولایت سے فقط ایک معنی اولا بالتصرف والا نہیں لیتے تو پھر یہ حاصر نہیں بنتا۔ حاصر تو ہوتا ہے شے کو محدود سے محدود کر دینا، پھر حاصر نہیں رہتا۔ کیوں؟ اِذِ الْمُحَبَّةُ وَالنُّصْرَةُ لَا اخْتِصَاصَ لَهُمَا بِقَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ، چونکہ کسی سے محبت کرنا، کسی کی مدد کرنا،
یہ کوئی محصور تو نہیں ہے کہ فلاں کی کرو فلاں کی نہ کرو، فلاں کی مت کرو فلاں کی نہ کرو، وہاں تو ایسا کوئی ایشو ہی نہیں ہے، اصلا ہے ہی نہیں، ٹھیک؟ لہذا یہ بات اولا بالتصرف ہونے کی ہے، محبت اور نصرت کا معنی جن لوگوں نے کیا ہے وہ حاصر کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔ ایک نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ مضافاً الی وحدت السیاق، پھر آپ دیکھیں کہ آیا فقط امیر المومنین کا ذکر ہے، فقط اس مومن کی علامات ہیں، یا اس سے پہلے بھی کچھ بات ہے؟ آپ کہیں گے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہے انما ولیکم اللہ، ولایت کا حاصل پہلے اللہ کی ذات میں ہے، پھر رسول میں ہے، پھر تیسرے نمبر پر مومنین کا ذکر ہے۔ فَإِنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْوَلِي فِي اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، تو وہاں ولی کا معنی آپ کیا کہتے ہیں؟ ناصر، محب، یا وہاں معنی کرتے ہیں اولا بالتصرف؟ تو آپ سارے کہتے ہیں جی نہیں، وہاں تو مراد اولا بالتصرف ہے۔ پس اگر اللہ میں ولی کا معنی اولا بالتصرف والا ہے، اگر رسول کے ولی ہونے کا مطلب اولا بالتصرف معنی ہے، ہاکذا فی الذین والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ والے میں ولی کا معنی بھی اولا بالتصرف والا ہے، کوئی اور نہیں۔ نمبر 3، کمان القضیہ کمان خارجیت القضیہ، پھر آپ پریکٹیکل دیکھیں، تھیوری کو چھوڑیں، ایک پریکٹیکل کہ واقع کیا ہوا، تو آپ کہیں گے واقع یہی ہوا، تشہد بکون المراد منہا، واقع یعنی پریکٹیکل بھی یہی گواہی دیتا ہے، کیا کہ جو کچھ ہوا، کس نے حالت نماز میں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی؟ وہ فقط علی ابن ابی طالب۔ تشہد بکون المراد منہا خارجیت القضیہ، یعنی ایک شے کا عملاً واقع ہونا، وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ اس سے مراد وہی ہے جو علی علیہ السلام سے واقع ہوا صحابہ کے سامنے، کہ انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی۔ فرماتے ہیں ھذا التقریب اسد و اکثر مما فی دلائل الصدق، لہذا اس آیت ولایت سے اس انداز میں علی بن ابی کی ولایت بمعنی اولا بالتصرف ثابت کرنا مختصر بھی ہے اور مضبوط ترین، یعنی بہترین انداز ہے یہ جو صاحب عقائد الحق نے اختیار کیا۔ البتہ صاحب دلائل الصدق نے بھی اسی آیت کو لیا ہے، انہوں نے بھی اس سے استدلال کیا ہے، لیکن ان کا انداز یہ ہے، وہ یوں شروع کرتے ہیں صاحب دلائل الصدق آیت اللہ شیخ محمد حسن المظفر رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں لا یبعد ان الولی مشترک معنی، بعید نہیں ہے کہ لفظ ولی یہ مشترک معنوی ہو، موضوع للقائم بالامر، کہ ولی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو قائم بالامر ہو، جو امور کو انجام دینے والا ہو، کارساز جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی الذی لہو سلطان علی المولا علیہ، یعنی ولی وہ ہوتا ہے جس کو مولا علیہ پر حکمرانی، یعنی ولایت، تسلط، سلطانی، کہ وہ جو چاہے اس کے انجام دے دے۔ اب ضروری نہیں کہ 100% سلطانی ہو، لیکن بعض چیزوں میں اس کو یہ حق ہو۔ فَيَكُونُ مُشْتَقًّا مِنَ الْوِلَایَةِ، لہذا یہ ولی مشتق ہوگا ولایت بمعنی سلطان، ٹھیک؟ اس لیے کہتے ہیں ولی المرأہ، یعنی عورت کا ولی، بچے کا ولی، ریت کا ولی کیا ہوتا ہے؟ یعنی القائم بامور ہے، کہ جو ان کے امور کو انجام دینے والا ہوتا ہے۔ وَلَهُ سُلْطَانٌ عَلَيْهِمْ فِي الْجُمْلَہ، اس لیے کہ جو ولی ریت ہوتا ہے، جیسے بادشاہ حکمران وغیرہ ہوتے ہیں، یہ بھی آخر لوگوں کے امور کو انجام دینے پر سلطانی رکھتے ہیں، حکمرانی رکھتے ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے الولی بمعنی صدیق، دوست کے معنی میں بھی ہے، ولی بمعنی محب بھی ہے، تو جناب اگر ولی بمعنی دوست اور محب ہو تو یہاں پھر سلطانی کا معنی کہاں آئے گا، قائم بالامر کا معنی کہاں آئے گا؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ لِلصِّدِّيقِ وِلَایَةً وَسُلْطَانًا فِي الْجُمْلَةِ عَلَىٰ صِدِّيقِهِ، دوست کو بھی دوست پر ولایت اور سلطانی حاصل ہوتا ہے، دوست بھی دوست کے بہت سارے امور میں کارساز ہوتا ہے، اس کے کاموں کو انجام دیتا ہے، بہت سے اس پر حق رکھتا ہے اس لحاظ سے، وَقِيَامًا بِأُمُورِهِ، اور اس کے امور کو انجام دیتا ہے۔
الناصر بالنسبت للمنصور، جو مددگار کسی کی مدد کرتا ہے اس کو بھی اس پر کچھ نہ کچھ اس کا قائم بھی امور بھی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ فی الجملہ سلطانی بھی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ والحلیف بالنسبت الی حلیف، دوست کے ساتھ، ساتھی کے ساتھ۔ والجار بالنسبت، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ، الی آخر۔ اگر ولی کو اس معنی بھی لیں محب میں اور ناصر میں، تو یہ بئی معنی کہ ان کو بھی، یہ جو ہوتے ہیں اس پڑوسی کو پڑوسی پر، دوست کو دوست پر، ساتھی کو ساتھی پر، وہ قائم بالامر والا معنی بھی آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کام اس کے وہ کرتا ہے، کارساز ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ اس کو اس پر سلطانی بھی ہوتا ہے فی الجملہ۔ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مَعْنَى الْآيَةِ، تو پس ہم کہہ سکتے ہیں گویا آیت مدینہ کا مفہوم یہ ہے کہ اِنَّمَا الْقَائِمُ بِأُمُورِكُمْ، اگر ہم ولی کا یہ معنی لیتے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ذات جو تمہارے امور کو انجام دیتی ہے، جو تمہارے تمام امور کے لیے کارساز ہے، ہو واللہ، وہ اللہ ہے، اللہ کا رسول اور امیر المومنین۔ اور آگے فرماتے ہیں لا شک ان ولایت اللہ عامۃ فی ذاتہا، اللہ کی ولایت کل مخلوق پر ولایت عامہ ہے۔ یہ ایک نہیں کہہ سکتے کہ میرے فلاں کام میں تو اللہ کو ولایت ہے، فلاں میں نہیں ہے، نہ ایسا نہیں ہے، اس کی ولایت عامہ ہے۔ پھر ان الآیت مطلقۃ، پھر آیت میں بھی ولایت کی کوئی قید تو نہیں ہے کہ فلاں قسم کی ولایت نہیں، بلکہ اللہ تمہارا ولی ہے، یعنی اس کو حق کے ولایت ختم۔ پس جب آیت مطلق ہے، کوئی قید بھی ولایت کے ساتھ نہیں ہے، فَتُفِيدُ الْعُمُومِ، یہ مفید عموم ہے۔ کیوں؟ بِقَرِینَةِ الْحِکْمَہ، اس لیے کہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کارساز کون ہے، تمہارے اوپر حقیقی سلطان کون ہے، تمہارے امور کو میں تصرف کون کر سکتا ہے، وہ تمہارا اللہ ہے، اللہ کا رسول آخری۔ پس جب اللہ کی ایسی ولایت ہو گئی، فَقَضَى وِلَایَةُ النَّبِيِّ وَالْوَصِیِّ، تو ولایت ولی بھی یہی ہوگی، ولایت وصی بھی یہی، کیوں؟ چونکہ لفظ ولی ایک دفعہ آیا۔ فَيَقُونُ علیہ السلام، علی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں کہ علی علیہ السلام القائم بامور المومنین، مومنین کے امور کو لیے کارساز ہیں، انجام دینے والے ہیں۔ والسلطان علیہم، ان کو ان پر حق کے سلطانی حاصل ہے۔ والامام لہم، اور لوگوں کے امام ہیں۔ فرماتے ہیں لو سلما تعدد المانی واشتراک الولی بینہا لفظا، اگر مان لیا جائے کہ لفظ ولی مشترک لفظی ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں، تو فرماتے ہیں مشکل نہیں ہے۔ لا ریب ان المناسبہ، ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو آیت آئی ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم نے پھر ولی کا معنی لینا ہے کہ اگرچہ ولی مشترک لفظی ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آئی کس مقام پر ہے۔ فرماتے ہیں لا ریب ان المناسبہ لانذار اللہ الآیت، ہم نے دیکھنا ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مجیدہ کو نازل کیا فی مقام التصدق، ایک ایسے مقام پر جہاں پر کوئی صدقہ دیا گیا، وہاں پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ٹھیک کہ ان یکون المراد بالولی، کہ اب یہاں پر ولی سے مراد القائم بالامور ہوگا، جو تمہارے امور کو انجام، اس فقیر کا کارساز وہاں کون بنا؟ علی ابن ابی طالب، لا ناصر۔ کیوں؟ اذ ای عاقل یتصور، چونکہ کوئی بھی عاقل ہو، ایک واقعہ مسجد میں ہوا، اس کے فوراً بعد آیت کا نازل ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ فرماتے ہیں اذ ای عاقل یتصور کہ ان اسراء اللہ سبحانہ بذکر فضیلت التصدق، کہ اتنا جلدی ایک صدقے دینے والے نے صدقہ دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اتنا جلدی اس صدقے کی فضیلت کو بیان کر دیا، وَاِہْتِمَامُهُ فِي بَيَانِهَا، اور اس صدقے کو بیان کرنے کا خاص اہتمام کیا کہ باقاعدہ اپنا ذکر کیا، رسول کا ذکر کیا، اور پھر اس صدقہ ذکر کیا بِهَذَا الْبَيَانِ الْعَجِيبِ لا يفید الا مجرد بیان امر، پس یہ واضح ہے، ہر صاحب شعور سمجھتا ہے کہ یہ کسی امر ضروری کو، کسی خاص چیز کو اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے۔
اور وہ کیا ہے؟ ہوا نصرت علی علیہ السلام للمؤمنین۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ سُلِّمَا ان المراد الناصر، چلو ہم ضد کرتے ہو کہ نہیں جی ولی کا معنی اولا بالتصرف نہیں ہے، سلطان نہیں ہے، یہاں ولی کا معنی ناصر ہے، مددگار، مان لیں ایک لمحے کے لیے کہ ولی بمعنی ناصر کیا ہے، کہ تمہارا مددگار اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ مومنین جن میں یہ صفات ہوں، چلو مان لیا، ایک لمحے کے لیے مان لیں۔ فحصر الناصر باللہ ورسولہ وعلی، تو اب یہ جو مددگار ناصر کا حاصر، چونکہ انما کا انکار تو آپ نہیں کر سکتے، انما تو حاصر کے لیے، تو اب مددگار کو منحصر کر دیا اللہ، اللہ کے رسول اور علی کے لیے، کہ یہی تین ناصر ہیں اس کائنات میں، اور بس انما جو آ گیا، تو یہ حاصر لا یسع الا بلحاظ احدی جہتین، کس بنیاد پر ناصر مددگار کا حاصر کیا گیا کہ بھائی یہ تین ہستیاں ہیں جو تمہارے لیے ناصر ہیں، مددگار ہیں، تو فرماتے ہیں پھر ہمیں ان دو میں سے کسی ایک کا قائل ہونا پڑے گا۔ کون سا؟ الاولا، یا تو یہ قائل ہوں کہ انا نصرتہم للمؤمنین مشتملۃ علی القیام والتصرف بامورہم، کہ اللہ کا رسول اور علی یہ جو ناصر ہیں، ان کی نصرت کا مطلب ہے کہ یہ لوگوں کے کارساز ہیں، یہ لوگوں کے امور میں تصرف کر سکتے ہیں، تو پھر اگر یہ ہوگا تو اس کا مطلب وہی اولا بالتصرف والا ہوگا اور سلطان والا ہوگا، کوئی اور تو نہیں ہوگا۔ یا پھر آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ناصر کیوں، کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ناصر یعنی حاصر کیا گیا ہے کہ ناصر مددگار صرف اللہ، اللہ کا رسول اور علی ہے، یا تو آپ یہ کہیں کہ ان تکون نصرت غیرہم للمؤمنین کا لا نصرت بالنسبت الی نصرتہم، ایک مدد ہے جو اللہ کا رسول اور علی کرتا ہے، ایک مدد ہے جو مومنین ایک دوسرے کرتے ہیں، مومنین کا ایک دوسرے کی مدد کرنا اللہ کے رسول اور اس مومن کامل کی مدد کے مقابل میں کچھ بھی نہیں، گویا کہ وہ کچھ بھی اس پر نصرت صادق نہیں آتے جو نصرت یہ کرتے ہیں۔ تو یہ معنی، اگر یہ معنی مراد ہے تو بھی ہمارا مطلوب ہم نے یہی کہا تھا کہ ناصر کامل اللہ ہے، اللہ کا رسول اور علی، بات تو پھر وہی ہو گئی، کارساز وہی ہو گیا، قائم بامور ہیں وہی ہو گیا، کوئی اور نہیں ہے۔ از من لوازم الامامت، چونکہ امامت کے لوازم میں سے یہ ہے کہ النصرۃ القاملہ للمؤمنین، کہ امام مومنین کا ناصر کامل، دین ہو یا دنیا، ہر لحاظ سے امام لوگوں کا مددگار ہوتا ہے۔ یہ لوازم امامت میں سے ہے، جو امام جو ناصر نہیں ہے وہ امام نہیں ہے، امام کا کام ہے لوگوں کی مدد کرنا کسی بھی لحاظ سے۔ پس لا سیما قد حکم اللہ، اور خاص کر جب خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بِأَنَّهَا فِي قَرْنِ نُصْرَتِي، کہ اس نے اس مومن کی ناصر ہونے کو اپنے اور اپنے رسول کی نصرت کے ساتھ ملا دیا، تو اس کا مطلب ہے پھر جس معنی میں اللہ ناصر ہوگا اسی معنی میں علی، اور پھر وہ ناصر یا تو آپ یہ کہیں کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں، تو بھی وہی معنی، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس جیسا ناصر کوئی نہیں، تو پھر رسول کے بعد علی کا نمبر ہے، کسی اور کا نہیں۔ وبالجملہ، اب یہاں درس مکمل کرتے ہیں۔ وقد دلت الآیت الکریمہ، بہرحال یہ آیت ولایت دلالت کرتی ہے کس پر؟ علی انحصار الولایت بأی معنی فسرت، آپ ولایت کا جو معنی بھی کریں وہ ولایت منحصر ہے اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور امیر المومنین کے ساتھ۔ وَأَنَّ وِلَایَتُهُمْ، اور ان تینوں کی ولایت من سنخ واحد، ایک طرح کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، فَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ امیر المومنین، لہذا ہم کہیں گے کہ امیر المومنین اسلام ممتازاً علی الناس جمیعا،
پورے جو اس وقت کی بعد از نبی جتنی انسانیت تھی سب سے بلند ہے، سب سے ممتاز، لا یحیط بہ، کوئی صفت بیان کرنے والا علی کی اوصاف کے بیان کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ وَلَا يَلِيقُ إِلَّا أَن يَكُونَ إِمَامًا لَهُمْ، اور پھر اس کے لیے کوئی مرتبہ اس قابل، اس سے کم تر کا کوئی مرتبہ ہے ہی نہیں کہ وہ لائق ہے اس بات کے کہ وہ لوگوں کا امام ہو اور اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق پر خلافت الہیہ کا تاجدار ہو۔ ابھی بات چل رہی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔